حق تعالیٰ کے عذاب کا خوف اس شخص کی طرح رکھ جس کا دل خوف کی فکر سے بھرپور ہو، کیونکہ دنیا میں خوف رکھنے سے آخرت کی امن کی امید ہو سکتی ہے، اور نیز خوف عذاب نفس کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ عمل صالح کے لیے کوشش کرتا رہے کہ حق تعالیٰ کے کسی نیک بندے کے ساتھ محبت اور دوستی پیدا کر، کیونکہ آخرت میں عمل صالح کے سوا آدمی کے کوئی چیز کام نہ آنے والی ہے، اور ہاں وہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں دوستی رکھتا ہے۔ آرام و عافیت کا دوام اللہ تبارک تعالیٰ کا نہایت ہی عمدہ عطیہ اور بندے کے لیے نہایت ہی بہترین حصہ ہے۔ ہمیشہ صبر کرنا کامیابی، فتح مندی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصور ہونے کی دلیل ہے۔ یاد الہی سے ہمیشہ غافل رہنا چشم بصیرت کو اندھا کر دیتا ہے۔ حق تعالیٰ کی یاد میں آنکھوں کا بیدار رہنا سعادت مندوں کے لیے غنیمت اور اس کے پیارے بندوں کے لیے خوشی اور راحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر، اس کی ثنا اور تعریف سے، اپنے افسروں کا شکر سچی اطاعت و فرما برداری سے، اور اسے ہمسروں کا شکر حسن و اخوت اور عمدہ طرح سے بھائی بندی رکھنے سے، اور محتاطوں کا شکر روپیہ پیسے دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ سب سے برا مال وہ ہے جس سے حق تعالیٰ کا حق نہ نکالا جائے، اور سب سے برا وطن وہ ہے جس میں رہنے والوں کو امن نہ آئے۔ مومن کی شرافت اس کا ایمان اور اس کی عزت اطاعت حق تعالیٰ ہے۔ وہ تعلق جو تیرے اور حق تعالیٰ کے درمیان ہے، جس بندے کا حق تعالیٰ کی طلب کے سوا کوئی اور مقصد ہو تو وہ ضائع اور برباد ہے۔ خوشی ہے اس بشر کے لیے جو اپنے نفس کی فکر میں مشغول ہو اور لوگوں کے عیبوں سے غافل رہے، اور ان کو اس طرف ہر طرح کی بے فکری آرام حاصل ہو۔ آدمی کے چہرے کا حسن اللہ تعالیٰ کی عمدہ ترین عنایت ہے۔ چلو تاکہ آخرت میں سعادت و کامیابی ہو، سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت کو چھوڑ دو، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے پر چلو تاکہ آخرت میں سعادت و کامیابی ہو۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مصیبت میں مبتلا کر کے ان کو آزماتا ہے اور ان پر اپنا احسان فرماتا ہے۔ بہت سے صاحب نعمت ایسے ہیں جن کو نعمتیں دے کر ان کی سرکشی کو بڑھاتا جاتا ہے۔ حسن یقین کو لازم پکڑ، کیونکہ یہ حق تعالیٰ کی بہترین عبادت ہے۔ تباہ کاروں کے حالات عبرت کی نگاہ سے دیکھو، اور حق تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے لوگوں کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ جو آدمی یتیم و مسکینوں کا خبرگیر ہو وہ حق تعالیٰ کے ہاں معزز و مکر ہے۔ جو آدمی کسی کا بھید محفوظ رکھے وہ وفادار امانت دار ہے۔ اے مومن، تجھے لازم ہے اللہ تعالیٰ کی کنبے کی خبر گیری رکھے۔ ان کی معاذ اللہ تعالیٰ کے لیے مجھ سے سچی محبت تھی۔ ان کو حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کا نہایت پاس تھا۔ حق تعالیٰ کی تقدیر پر کوئی صابر اور راضی ہو یا اس میں جزا و خضا ہو، بے قراری کرے، اس کا حکم ٹلنے والا نہیں۔ دنیا کو ان تمام نعمتوں کا عوض سمجھے جو آخرت میں حق تعالیٰ کی بارگاہ سے تجھے ملنے والی ہے۔ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاؤ، تاکہ جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اس کے سب اعضاء اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال دنیا اپنے دوستوں کو کچھ زیادہ نہیں دے دیا، اور نہ دشمنوں کو اس کے دینے میں کچھ بخل کیا ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ پر صدق و دل سے ایمان لاتا ہے اس کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ ایمان کی افضل صفت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے
اللہ تعالیٰ کتنا بردبار ہے، اپنے مخالفوں اور نافرمانوں کو گرفتار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جاہلوں کے لیے علم سیکھنا فرض کیا ہے۔ گناہوں کے بخشانے کا اچھا وسیلہ استغفار ہے، اور گناہ گار کا بہترین سفارشی اس کا اعتراف و اقرار ہے۔ مومن کا عمدہ ہتھیار دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا اچھا وسیلہ اس کی اطاعت ہے۔ مومن کی بہترین صفات قناعت ہے۔ اگر زمانے میں کوئی تکلیف پیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے اس کو اپنی بڑائی کرنا مناسب اور لائق نہیں۔ کسی چیز سے جلد مایوس ہو جانا ایک قسم کی کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوشش کا امیددار رہنا اس طرح کی خوشی اور راحت ہے۔ بہترین مال وہ ہے جس کا اثر تجھ پر اچھا نظر آئے، اور تمام گناہوں میں سب سے زیادہ جلدی سزا اس جرم پر ہوتی ہے کہ تو ایسے شخص پر زیادتی کرے جو تجھ پر زیادتی نہیں کرتا۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا زیادہ مطیع ہے۔ تمام لوگوں میں حق و سبحانہ کا علم سب سے زیادہ اس کو ہے جو اس سے زیادہ ڈرتا ہے۔ سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ مطیع اور فرما بردار ہے۔ سب سے زیادہ مضبوط رسی جسے تو پکڑتا ہے وہ تعلق ہے جو تیرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قائم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پیارا وہ ہے جو اس کی طرف سے عطا کی ہوئی نعمتوں کو میں ناشکری کرے، جو اس کی طرف سے عطا کی ہوئی نعمات میں شکر پر کاربند رہے، اور اس کے ہاں سب سے زیادہ بدبخت وہ ہے جو اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں ناشکری کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے علم نے تجھے گناہوں کے ارتکاب پر دلے کر دیا ہے اور تیری اپنی جان کے ہلاک کرنے پر ابھارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دوست رکھتا ہے جو سبل و طبل، نرم و خو اور مختصر سامان رکھتا ہو۔ بلا شبہ حق سبحانہ وتعالیٰ کے طفیل اپنے بندوں میں سے جس سے چاہے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے اس بات کی توفیق بخشتا ہے کہ اپنی عمر نیک کاموں میں صرف کرے، اور یہ سعادت نصیب فرما بردار وہ اپنی فرصت کو اس کی اطاعت میں موت سے پہلے جلدی سے صرف کر دیتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا میں تو ترقی کرے اور تیرے پاس دنیا کی سب آلائشیں، سب سامان ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کر لے، جس نے ان کو پورا کرنے کی تاکید فرمائی اور اپنے مخلوق کو ان کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ نے دنیا کو آخرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا اور اہل دنیا کو اس میں مبتلا کر دیا تاکہ یہ معلوم ہو ان میں سے کون اچھے ہیں۔ جو لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے ان سے اپنی عزت کروانے کے 3 زبردست بہترین اصول ہیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ کی عزت نہیں کر رہا، آپ ان کو بہت کم وقت دیں، آپ اپنے آپ کو مصروف کر دیں اور ان سے تعلقات کو کم کر دیں۔ اگر وہ آپ کو ایک بار بلائے تو آپ ایک بار نہ جائیں۔ آپ ان کو احساس دلوائیں کہ آپ کی بھی کوئی عزت ہے جب تک وہ آپ کو بار بار نہ بلائے۔ آپ ان سے تعلقات کو یہاں تک لے آئیں کہ اگر آپ کو ان کے ساتھ کوئی کام ہے تو اپنے کام کو پہلے سر انجام دیں، اور بنا سوچے سمجھے ان سے نہ کوئی بات شیئر کریں، نہ ان سے کوئی فیصلہ لیں، نہ ان کو کوئی مشورہ دیں، اور ان کو اپنے حد تک رہنے دیں، اور ان کو بلا وجہ تعلقات بڑھانے کے لیے بار بار رابطہ نہ کریں۔ ان کو اس کے اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ اگر تو یہ کر سکتا ہے کہ تیرے حق اور سبحانہ کے درمیان کسی دوسرے منعم کا وسیلہ نہ ہو، یعنی اپنی سب حاجتیں اس سے طلب کرے، جیسا حدیث شریف میں ہے کہ
اپنی حاجات اس سے طلب کر۔ اگر تم کو حق سبحانہ کی محبت ہے تو اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دے۔ جو لوگ گناہوں کی مصیبت سے محفوظ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر احسان کیا صحیح سالم ہیں، تو ان کے لیے یہی سزا اور کہ گناہ گاروں اور قصورواروں کی حالت پر رحم کریں اور اپنی صحت و سلامتی کا شکریہ ادا کرتے رہیں تاکہ ان کی طبیعت غالب اور برے کاموں سے باز رہے، جبکہ بادشاہت کی بنیاد انصاف کے قواعد پر ہو اور اس کی چھت کے نیچے عقل کے ستون رکھے جائیں، تو حق سبحانہ کو حامیوں کی امداد فرماتا اور اس کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ جب حق سبحانہ کسی بندے سے کوئی نعمت دور کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عقل بگاڑتا ہے، اور آدمی کے لیے سب سے زیادہ سخت مصیبت ہے کہ اس میں سے عقل نہ ہو۔ عقل سے اسرار حکمت معلوم ہوتے ہیں اور حق سبحانہ کی یاد سے اس کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ برا عمل حق سبحانہ کی نافرمانی ہے، اور برا وہ شخص ہے جو دین کو دنیا کے عوض بیچ دے۔ ادب کی شرافت نسبی سے بہتر ہے۔ اپنے نفسوں کے ساتھ حساب رکھ، حق کے عذاب کے خوف سے مامون ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی بخشتوں میں سے سب سے اچھی عقل اور سب سے اچھی سیاست انصاف اور عدل ہے۔ حق سبحانہ کا علم پردوں کے اندر پوشیدہ چیزوں کو حاوی اور داؤں کو مخفی رازوں کو محیط ہے۔